جو پہلی قسم کے صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد بہت کم تھی کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا مکہ کے فتح ہونے سے پہلے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال جو خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فتح مکہ کے بعد تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے راہ خدا کے اندر مال خرچ کیا اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو پہلی قسم کے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا کے اندر مال خرچ کیا اور راہ خدا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اللہ فرماتا ہے ان کا مرتبہ مقام دوسری قسم کے صحابہ سے زیادہ ہے۔ کون سی قسم؟ کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ اب اس آیت کے اس حصے کے اندر اللہ نے فرق مراتب کو بیان فرمایا۔ کس کو بیان فرمایا؟ فرق مراتب کو، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مراتب کے اندر جو فرق ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال خرچ کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے اور راہ خدا کے اندر جہاد کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے، ان کا مرتبہ مقام زیادہ ہے۔ ان کا مرتبہ مقام زیادہ ہے۔ کن صحابہ کرام سے؟ ان صحابہ سے کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد راہ خدا کے اندر مال بھی خرچ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ اب یہاں پر اللہ نے صحابہ کرام کے مراتب کو بیان فرمایا جو فرق تھا، لیکن اگلے حصے کے اندر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ صحابی جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لایا اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مال خرچ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، چاہے وہ ہو چاہے وہ صحابی ہو جس نے مکہ فتح ہونے کے بعد راہ خدا کے اندر مال خرچ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اللہ فرماتا ہے یہ تمام صحابہ جو ہیں ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان تمام سے جنت کا، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تمام صحابہ کرام کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ نہ فرمایا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی۔ اسی وجہ سے آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ تو یہ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کس کا وعدہ فرمایا؟ جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جنت کا وعدہ بھی فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں
اپنے محبوب کے جن صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ان کے کام کس طرح کے ہوں گے، ان کے کام یقیناً اچھے ہوں گے، اس وجہ سے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔ اب آج اگر کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی صحابی کے بارے میں وہ کمزور خیال رکھتا ہے، کمزور نظریہ رکھتا ہے، تو وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تو صحابہ کرام کی شانوں کو بیان کر رہا ہے، وہ تو صحابہ کرام کے جنتی ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ تو آج جس صحابی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق جو ہے وہ صحابہ کرام کی دوسری قسم کے ساتھ ہے کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے ایمان کو ظاہر فرمایا، وگرنہ امام نبوی فرماتے ہیں تہذیب الاسماء واللغات کے اندر کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہونے سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر کب کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے وہ صحابہ کرام کی دوسری قسم کے ساتھ ہے کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنا مال راہ خدا کے اندر خرچ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر میدان جہاد کے اندر جہاد کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کی شان کی بیان فرماتا ہے کہ ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ اب قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی قطعی طور پر جنتی ہیں۔ آپ قطعی طور پر، تو اگر کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط نظریات بیان کرے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو صحابی نہ مانے یا ان کو معاذ اللہ جہنمی کہے، تو وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے کہ اللہ کا قرآن تو فرماتا ہے چاہے رسول اللہ کے وہ صحابہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، چاہے وہ صحابہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے یہ تمام جنتی ہیں۔ یہ تمام کیا ہیں؟ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان سے کس کا وعدہ فرمایا ہے؟ اب جس سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرمائے، اب یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر بغض صحابہ ہے۔ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر صحابی متقی ہے، ہر صحابی عادل ہے۔ اگر کسی صحابی کو عادل نہیں مانو گے تو پھر حضور کا دین کس طرح ثابت ہوگا؟ کیونکہ دین جو ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے آیا ہے، قرآن پاک بھی صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کی شخصیات کو اگر کوئی اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار نہیں مانے گا تو پھر تو دین پیچھے سلامت ہی نہیں رہتا۔ یہ بہت بڑی اسلام کے خلاف سازش ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی مجلس کے اندر آپ سنیں کہ کوئی اگر کسی صحابی کے بارے میں کمزور بات کر رہا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں یہ بندہ اسلام کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے۔ اور اہل سنت ہے جو اہل محبت ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی۔ اور سورہ حدید کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ کس کا وعدہ فرمایا؟ اب یہ حسنہ
یہ جنت ہے۔ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اب 97ویں پاروے کے اندر اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء کے اندر فرماتا ہے، آیت نمبر 101 ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا ہے۔ حسنہ کا وعدہ ادھر بھی حسنہ تھا، اور قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ کی جائے۔ اب سورہ حدید کے اندر حسنہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 کے اندر فرماتا ہے کہ جن کے لیے ہمارا وعدہ حسنہ کا ہو چکا ہے۔ حسنہ کا، اور کس سے ہوا ہے؟ وہ صحابہ سے ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ جن سے ہمارا وعدہ حسنہ کا ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ کے اندر جو شور و غل ہوگا، جس وقت آگ بھڑکاتے ہیں نا، آگ کی بعض آواز ہوتی ہے، جوش مارتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی جو آواز ہے 40 سال کی مسافت سے سنائی دے گی۔ کتنی؟ کہ اگر بندہ جہنم سے 40 سال کی مسافت پر دور ہے، کتنا فاصلہ ہے، جہنم کے اندر جو آگ دہکتی ہوگی، بندہ جو ہے اس آواز کو 40 سال کی مسافت سے محسوس کرے گا۔ اس کی آواز، اس کی بدبو، جو جہنم کے اندر اللہ کے عذابات ہیں، 40 سال کی مسافت سے اس کو وہ محسوس کرے گا۔ تو صحابہ کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اتنا دور رکھے جائیں گے کہ وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم کے اندر جانا تو دور کی بات ہے، یہ عظمت صحابہ ہے کہ جہنم سے اتنا دور رکھے جائیں گے کہ جہنم کے جوش سے اس کی اندر جو آواز ہے یا اس کی جو بدبو ہے، اس بدبو کو بھی وہ نہیں سونگیں گے۔ اللہ اتنا ان کو دور رکھے گا۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، جو ان کے جی میں آئے گا، جو جنت کے اندر وہ خواہش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی خواہش کے مطابق انہیں وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں غم میں نہ ڈالے گی سب سے بڑی گھبراہٹ، وہ جو قیامت والے دن کی ہوگی، کہ اس وقت لوگ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، وحشت کا شکار ہوں گے، کہ سورج جو ہے 1.25 میل پر آ کر آگ برسائے گا، زمین کو تانبے کی بنا دیا جائے گا، اور اس وقت لوگ جو ہے میدان محشر کی گھبراہٹ سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن سے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، قیامت کی جو ہول ناکی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بھی اس کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ ایک تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے، دوسرا کیا ہے؟ جہنم کی بدبو اور اس کی حرارت ان تک نہ پہنچے گی، اور تیسرا کیا ہے؟ میدان محشر کی ہول ناکیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ جنت کے اندر جو ان کے من کے اندر آئے گا کہ یہ ہمیں نعمت ملے، اللہ فرماتا ہے وہ نعمت ہم اسے ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے۔ اور جس وقت جنت کے اندر جائیں گے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ،
فرشتے جو ہیں ان کا استقبال کریں گے. فرشتے ان کا کن کا استقبال کریں گے؟ صحابہ کرام کا، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں. پہلے درجے کے جو جنتی ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا تھا. اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں منائیں گے. تو قرآن پاک ان آیات کی روشنی کے اندر صحابہ کرام کا جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے. صحابہ کرام کا، اور انہی صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا عرس جو ہے یہ 22 رجب کو ہے. 22 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے. آج کچھ لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا تم ذکر کیوں کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے تم مولا علی سے ان کا مقام بڑھانا چاہتے ہو. تو یہ اہل سنت کی تمام کتابوں کے اندر یہ موقف و نظریہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ مولا علی کے مقابل میں نہیں کرتے. مولا علی کی شان تو وراء الورا ہے. مولا علی کی شان آج چوتھے خلیفہ ہیں. عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے آپ کا چوتھا نمبر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل سنت کے تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے برابر آپ کو لانا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ کا درجہ جو ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ تو خلفائے راشدین ہیں، بقیہ جو 6 ہیں ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کا درجہ ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت مولا علی کے برابر بھی نہیں ہم مانتے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مولا علی تو مولا علی رہے. حضرت زبیر، حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، ہم ان کے مقابل میں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کو نہیں مانتے. حضرت امیر معاویہ کا درجہ، آپ کا جو مقام ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے بعد ہے. لیکن بعد ہونے کا یہ مطلب ہے ان کی فضیلت ہی نہ ہو. ان کی فضیلت، بلکہ ان کی فضیلت کیوں ہے؟ حضور کے صحابی ہیں. حضور کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں. اور صحابی ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا علی اجویری رحمہ اللہ، کتنے اعلیٰ درجے کے ولی کامل ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے قیامت تک جتنے ولی پیدا ہو جائیں وہ ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت ہے اس کے اندر اتنی تیزی ہے کہ اس نے ایک صحابی کو اس مقام سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا کہ جو 1000 سال کی عبادت جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی. اب ایک صحابی ہے جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند گھڑیوں کی انہیں صحبت نصیب ہوئی. اس کے بعد زندگی نے موقع نہ دیا، وصال ہو گیا. کوئی نماز نہیں پڑھی، ٹائم ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. وہ صحابی جنہوں نے چند گھڑیوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت اختیار کی، تو وہ صحابی قیامت تک جتنے ولی پیدا ہوں گے ان تمام اولیاء کرام کو ایک طرف کر دیا جائے، اس صحابی کو ایک طرف کر دیا جائے، اس صحابی کا درجہ و مقام زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس صحابی کو چند گھڑیوں کے لیے رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. وہ حضور کا جو دیدار تھا
حالت ایمان کے اندر جو انہوں نے حضور کی زندگی کے اندر دیدار کیا، اس دیدار نے ان کو اتنا قیمتی کر دیا، اتنا قیمتی کر دیا کہ قیامت تک کے جتنے بھی ولی، غوث، کتب، ابدال آئیں گے، وہ تمام کے تمام مل کر بھی اس ایک صحابی کی شان کو نہیں پا سکتے، ایک صحابی کی شان کو۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی بھی ہیں اور آپ کاتب وحی بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ کاتب وحی بھی ہیں اور کاتب رسول بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھواتے تھے تو آپ کے کئی کاتب تھے، ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ اور آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اپنی تحریر اسی بندے سے لکھواتا ہے جس پر پہلے اعتماد ہو۔ آپ نے اب اگر اپنے کسی ضروری معاملات کی تحریر لکھوانی ہے تو سب سے پہلے آپ ایسا بندہ تلاش کریں گے جو 100% آپ کے اعتماد پر اترتا ہو۔ آپ کے دل میں ہوگا یہ نہ ہو یار میں تحریر اس کو کہوں یہ لکھو یا آگے کوئی اور لکھ دے۔ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہوگا تو آپ قطعاً اس کو تحریر لکھنے کا نہیں کہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امیر معاویہ پر کتنا اعتماد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریر کے لکھنے کے لیے آپ کو مقرر فرمایا۔ اپنی تحریر، اور وہ اس سے بھی بڑی تحریر وہ کیا ہے؟ وحی الہی۔ آپ کاتب وحی بھی ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور تیسری شان کیا ہے؟ آپ خال المومنین ہیں۔ کیا ہیں؟ خال عربی زبان کے اندر ماموں کو کہا جاتا ہے، مطلب ہے آپ تمام مومنین کے ماموں ہیں۔ تمام مومنین کے کس طرح ماموں ہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، کیونکہ حضرت ابو سفیان والد ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اور حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی زوجہ ہیں۔ حضور کی کیا ہیں؟ زوجہ محترمہ ہیں۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اور قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ مومنین کی کیا ہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ ہماری امی جان ہیں، اور امی جان کے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ ہیں، تو رشتے کے اندر ہمارے کیا لگے؟ ہمارے ماموں لگے۔ تو وہ کیسا شخص ہے کہ جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اپنے ماموں کے خلاف بک بک کرے، اپنے ماموں کو برا بھلا کہے۔ کم از کم اس کو اس چیز کی تو حیا ہونی چاہیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ خال المومنین ہیں۔ آپ مومنین کے کیا ہیں؟ رشتے کے اندر ماموں لگتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 163 حدیثیں، کتنی؟ 163 احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں۔ کتنی؟ یہ یاد رکھیں عدد۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر دونوں اماموں نے جو حدیثیں لے کر آئے ہیں حضرت امیر معاویہ سے جو روایت کی ہیں ان کی تعداد مشترکہ 4 بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ جو بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے،
اور جو روایتیں صرف بخاری کے اندر ہیں حضرت امیر معاویہ سے، مسلم کے اندر نہیں ہے، اس کی تعداد بھی 4 ہے، اور جو صرف مسلم کے اندر ہے بخاری کے اندر نہیں اور حضرت امیر معاویہ سے وہ روایتیں آئی ہیں، ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 5 بنتی ہے۔ اور بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کثیر روایتیں ہیں، کیا ہیں؟ اور اس پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو یاد کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو یاد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچاتا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز سے نوازا ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے کتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں؟ اونچی آواز سے بولیں، کتنی؟ 163 روایتیں۔ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس امتی کی شان کو بیان کرتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی۔ کتنی؟ اور حضرت امیر معاویہ نے کتنی سنی ہے؟ 163 سنی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کا کتنا حصہ حضور کی امت تک پہنچا، کس کے ذریعے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ذریعے۔ تو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرے گا، اس کا مطلب ہے 163 حدیث کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا نظام قیامت تک امت تک پہنچا، اس کا مطلب ہے پھر اس نظام سے ہاتھ دھو بندہ بیٹھ جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا کتنا وہ حصہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ذریعے امت تک پہنچا۔ تو یہ اسلام کے خلاف پھر سازش ہوگی کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کے خلاف بولے گا اور آپ کے بارے میں غلط نظریات رکھے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ نضر اللہ عمران، حضور نے دعا دی۔ حضور نے کیا دی؟ اور دیکھو نا، ایک شخص کو دعا داتا صاحب دیں، ایک شخص کو دعا غوث اعظم دیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے یہ وہ شخص ہے کہ جس کی خاندان میں سے بڑوں کو داتا صاحب نے دعا دی ہے اور یہ دعا پشت در پشت چل رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ بندہ معاشرے کے اندر کتنا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی نسل کے اندر داتا صاحب کی دعا ہے۔ اب جس کو دعا کون دے رہے ہیں؟ داتا صاحب کے بھی آقا، ہم سب کے آقا حضور کیا دعا دیتے ہیں؟ نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، یا اللہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہری بھری رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی، نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سمع منا شیئا، جس نے مجھ سے کسی چیز کو سنا، مجھ سے کسی چیز کو، پھر کیا کیا؟ فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، جیسے اس نے سنا اس کو اسی طرح آگے پہنچا دیا، اس کو آگے۔ یہ ایک حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کو سن کر اس کو اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اس کے لیے، یا اللہ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھ، ایسے شخص کو۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک حدیث کو بیان کرنے والے کتنی فضیلت ہے، تو جس امیر معاویہ نے ایک حدیث نہیں، کتنی حدیثیں؟ 163 حدیثیں حضور سے سنی اور سن کر آگے حضور کی امت تک پہنچایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر کتنی ثابت ہوگی کہ ان کی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اثرات کیا ہوں گے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ عز و جل تو شخص کو تر و تازہ رکھ جس نے میری حدیث کو سنا اور مجھ سے سن کر اس کو اسی طرح آگے پہنچا دیا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ 163 حدیثیں آپ نے حضور سے سن کر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ ترمذی شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں امیر معاویہ کو دی ہیں۔ کتنی؟ آج اگر کسی کو بزرگوں کی دعا مل جائے تو لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ یہ دعا جامع ترمذی کی روایت کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دعائیں دی، اور وہ دعا کے کلمات سننے والے ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا۔ کیا بنا؟ ہادی کا مطلب ہے ہدایت والا۔ کیا بنا؟ آگے فرمایا وَمَہْدِيًّا، اور یا اللہ عز و جل انہیں مہدی بھی بنا۔ انہیں کیا بنا؟ ایک ہدایت دینے والے ہوں، دوسرے خود ہدایت یافتہ ہوں۔ اور آگے فرمایا یا اللہ عز و جل امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ اب ایک بندہ خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت اس تک موقوف ہے۔ ایک بندہ خود نمازی ہے تو بندہ کہتا ہے یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے کا لحاظ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، خود ہدایت یافتہ ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو خود بھی نمازی ہے، آگے لوگوں کو بھی نمازی بناتا ہے، خود بھی روزے دار ہے، لوگوں کو بھی روزے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں سے افضل کون ہے؟ جو خود بھی نماز پڑھتا ہے، آگے لوگوں کو بھی نمازی بناتا ہے۔ یعنی جو لوگوں کو بھی نمازی بناتا ہے ایسا شخص فیض والا ہے۔ ایسا شخص کیا ہے کہ وہ اپنا فیض جو ہے اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھتا، بلکہ اپنے فیض سے لوگوں کو بھی مستفید کر رہا ہے۔ تو امیر معاویہ کی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کی، یا اللہ امیر معاویہ کو یہ شان عطا فرما کہ یہ خود بھی ہدایت والے ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت ملے۔ یعنی اس حدیث پاک سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض والا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے یہ الحمدللہ اہل سنت کی سعادت ہے کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی شانیں مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اور ایک وہ حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا، اے معاویہ کے بارے میں فرمایا اے معاویہ تم مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے معاویہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا تم اور میں جنت کے دروازے پر اسی طرح اکٹھے ہوں گے، اور جس کی شان رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک کرے، ان کے بارے میں غلط نظریات رکھے، ایسے بندے کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، بلکہ وہ اسلام کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اہل سنت نے یہ موقع بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں اگر یہ عقیدہ نہیں رکھے گا تو اسلام جو ہے وہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ہر صحابی یقینی طور پر قطعی طور پر کیا ہے؟ جنتی ہے، اور ان کی جنتی ہونے کو خود اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کی محبت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔